بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ جو مشائخ چشتیہ کے سلسلے میں مشہور بزرگ ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کشتی میں سوار جا رہے تھے۔ ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک بت کو پوج رہا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس کو پوج کر رہا ہے؟ اس نے اس بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا، تیرا معبود خود تیرا بنایا ہوا ہے، اور ہمارا معبود اللہ ایسی چیزیں بنا دیتا ہے جو کوئی نہیں بنا سکتا۔ جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہو وہ پوجنے کے لائق نہیں۔ اس نے کہا، تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ ہم نے کہا، اس پاک ذات کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے، اس کی گرفت زمین پر ہے، اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالاتر ہے۔ کہنے لگا، تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا؟ ہم نے کہا، اس نے ایک رسول قاصد ہمارے پاس بھیجا جو بہت کریم اور شریف تھا۔ اس کا اسم مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس رسول نے ہمیں یہ سب باتیں بتائی۔ اس نے کہا، وہ رسول کہاں ہیں؟ ہم نے کہا کہ اس نے جب پیام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا کر دیا تو اللہ مالک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اس کے پیام پہنچانے اور اس کی اچھی طرح پوری کر دینے کا صلہ و انعام عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ اس رسول نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا، اس مالک کی پاک کلام ہمارے پاس چھوڑی ہے۔ اس نے کہا، مجھے وہ کتاب دکھاؤ۔ ہم نے قرآن پاک لا کر اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں، تم اس میں سے مجھے کچھ سنا دو۔ ہم نے ایک سورت سنائی۔ وہ سنتے ہوئے روتا رہا یہاں تک کہ وہ سورت پوری ہو گئی۔ اس نے کہا، اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کیا جائے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور احکام بتائے اور چند سورتیں قرآن پاک کی سکھائی۔ جب رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سونے لگے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا معبود بھی رات کو سوتا ہے؟ ہم نے کہا، وہ پاک ذات حی قیوم ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ آیات الکرسی۔ وہ کہنے لگا، تم کس قدر نالائق بندے ہو کہ آقا تو جاگتا رہا ہے اور تم سو جاؤ۔ ہمیں اس بات سے بڑی حیرت ہوئی۔ جب ہم اس جزیرہ سے واپس ہونے لگے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں سیکھوں۔ ہم نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب ہم شہر آبادان میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ شخص نو مسلم ہے، اس کے لیے کچھ معاش کا فکر بھی چاہیے۔ ہم نے کچھ درم چندہ کیا اور اس کو دینے لگے۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا، کچھ درم ہے، ان کو تم خرچ میں لے آنا۔ کہنے لگا، لا الہ الا اللہ، تم لوگ نے مجھے ایسا راستہ دکھایا جس پر خود بھی نہیں چلتے۔ میں ایک جزیرے میں تھا، ایک بت کی پرستش کرتا تھا، اللہ پاک کی پرستش بھی نہ کرتا تھا۔ اس نے اس حالت میں بھی مجھے ضائع اور ہلاک نہ کیا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہ تھا۔ پس وہ اس وقت کیوں کر ضائع کر دے گا جبکہ میں اس کو پہچانتا بھی ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے، موت کا قریب ہے۔ ہم اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت ہو تو بتا۔ کہنے لگا، میری تمام حاجتیں اس پاک ذات نے پوری کر دی جس نے تم لوگوں کو جزیرے میں میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر دفتن نیند کا غلبہ ہوا، میں وہیں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک نہایت سرسبز شاداب باغ ہے، اس میں ایک نہایت نفیس قبہ بنا ہوا ہے، اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس تخت پر ایک نہایت حسین لڑکی، اس جیسی خوبصورت عورت کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی، یہ کہہ رہی ہے، اللہ کے واسطے اس کو جلدی بھیج دو۔ اس کے اشتیاق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی۔ میری جو آنکھ کھلی تو اس نو مسلم کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے وہی باغ اور قبہ اور تخت پر وہ لڑکی اس کے پاس دیکھی اور وہ یہ آیات شریف پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے،
اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور ان کو سلام کرتے ہوں گے، جو ہر قسم کی آفت سے سلامتی کا مشردہ ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا اور دین پر مضبوط جمے رہے، پس اس جہاں میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے۔ حق تعالی شانوں کے عطا اور بخشش کے کرشمے ہیں کہ ساری عمر بت پرستی کی، اور اس نے اپنے لطف و کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کی زبردستی کشتی کے بے قابو ہو جانے سے وہاں بھیجا اور اس کو آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ مالک الملک جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو نہ چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ جزاک اللہ۔